نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد البادر الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 133 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس کا سب سے اہم اور انفرادی پہلو امت محمدیہ ماشاءاللہ علی صاحب الصلوات و تسلیمات کے لیے یہ تھا کہ تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ سے ڈرنے کا حکم صرف امت محمدیہ کو نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی تمام امتیوں کو یہ حکم ہے، اللہ سے ڈرنے کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ خصوصاً امت محمدیہ کو اس لیے بھی زیادہ ڈرنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ امت تمام امت سے بہتر، افضل اور خیر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ احساس نصیب فرمائے۔ آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 134 اللہ سبحانہ فرماتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ جو دنیا کا انعام، دنیا میں بدلہ، دنیا میں اچھائی، دنیا میں عیش و آرام اللہ سے چاہے گا تو یہ اس کی بڑی کم نصیبی ہے، لیکن جو دنیا میں رہ کر آخرت کو چاہے گا، آخرت کا انعام چاہے گا تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک دم آسان خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اخلاص کو اور اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو آخرت کے باب میں پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ دنیا میں آپ کو جو بھی مل جائے بس اللہ کا احسان ہے، یہ بول دیجئے آپ اور یہ عقیدہ بھی رکھیے۔ نہیں بھی مل رہا ہے تو آپ اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ نے آخرت کی فکر کو مقدم رکھا۔ موٹ زبان میں یہ بولو، آپ کتنا بھی کما لیجئے لیکن اللہ واسطے بھی خرچ کیجئے۔ یہ ایک دم موٹ زبان میں دکنی ہے اعتبار سے، ایسا نہ ہو۔ فلسفہ آپ ذرا غور کریں۔ ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، 40 روپئے میں 1 روپیہ کوئی حیثیت ہے؟ 100 روپئے میں 2.5 روپیہ کوئی حیثیت ہے؟ سچ کہوں 1 روپے 2 روپے گرے ہوئے ہوں گے تو بچے بھی نہیں اٹھاتے ہیں آج کل، وہ جانتے ہیں کہ چائے بھی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فلسفہ زکوٰۃ کا ذرا غور کریں آپ، 2.5% آپ کو دینے کہا ہے، 97.5% ابھی آپ کے پاس ہے، اس میں بھی ہم تساہلی برتتے ہیں،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں آپ کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو یہ سوچتے کہ 50% بھی اگر اللہ پاک کہے گا تو ہم دینے کو تیار ہیں، یہ میری سعادت ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے۔ زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ عبادتیں، ابھی درس جیلانی میں ایک جملہ آپ بھی اس کو لے جائیے اور محبت سے لے جائیے، اللہ پاک عمل کرنے سے پاک ہے۔ اللہ پاک کوئی کام کرے جس کا ثواب اور عذاب کا پہلو ہو، اس سے پاک ہے۔ اللہ پاک ثواب اور عذاب کے عمل سے پاک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ ہم کرتے ہیں کس واسطے؟ اچھا کرے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا، برا کرے تو عذاب دیتا۔ اللہ اس سے پاک ہے، یعنی اللہ جو کرتا اس کو ثواب یا اس کو عذاب ایسا ہے ہی نہیں۔ کرتا تو ہے، درود پڑھتا ہے، رحمت نازل کرتا، پر بخشتا ہے، کام ہے اللہ کا ہی، لیکن یہ کام ایسا نہیں ہے کہ جس پر ثواب ہو، یعنی اللہ ثواب کی غرض سے کوئی کام نہیں کرتا، وہ تو ثواب لینے والا نہیں، دینے والا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ گئے تو مجھے بتائیے، اللہ نے آپ کو نماز کا حکم دیا، اللہ کو کچھ فائدہ ہے؟ آپ نماز پڑھیں گے تو کیا اللہ کو فائدہ ہے؟ میرے باپ نے، میرے ماں باپ نے حکم دیا وہاں شادی کرو، وہاں رہو، ایسا رہو، کچھ تو غرض ہوتی، کچھ تو فائدہ ہوتا۔ اللہ نے آپ کو جو بھی حکم دیا، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، روزہ، جتنی بھی چیزیں ہیں اسلامی، اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فائدہ آپ کا ہے۔ یہی بات کو ہم کو سمجھ جائیں تو خدا کی قسم زندگی بدل جائے۔ انسان کا فائدہ ہے اور انسان اپنے فائدے کے لیے کیا نہیں کرتا۔ صحیح ہے؟ اب آپ کہیں انویسٹ کیے ہوں گے پیسہ، وہ اپنے فائدے کے لیے نا۔ اگر آپ کو خسارے کا امکان ہو تو آپ جائیں گے، گھاٹا کا یقین ہو تو آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اے غافل انسان، نماز بھی تیرے فائدے کے لیے رب نے کہا ہے، زکوٰۃ حج تیرے فائدے کے لیے رب نے کہا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جب اس میں بھی تیرا فائدہ ہے تو کوتاہی کیوں کر رہا ہے؟ فراڈ، دھوکہ، یہ سب کیوں کر رہا ہے دیگر کاموں میں؟ نہیں، جو بھی عمل آپ ہم کریں گے، ان عملوں کا ثواب اور عذاب ہم ہی کو ملے گا۔ وہ تو دینے والا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فلسفہ سمجھ جائیے گا تو گھر کا ماحول بھی سدھر جائے گا، معاشرے کا ماحول بھی سدھر جائے گا، سب سدھر جائے گا۔ کیوں؟ کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں گے کہ یہ میرے فائدے کے لیے ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر فائدہ ہے تو ثواب ہے اور نقصان ہے تو عذاب ہے، اور یہ دونوں آپ ہی کو ملنے والا ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں، وہ تو دینے والا ہے، ثواب بھی دینے والا، عذاب بھی دینے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ فلسفہ خدا کرے ہم سب کے دلوں میں بیٹھ جائے، سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے، اسی لیے بدکاروں کو، زناکاروں کو، فاسقوں کو، چوروں کو آپ کو اگر کبھی سمجھانے کی بات آئے تو آپ ٹینشن نہیں لیجیے، دھیان دیجیے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جو کوئی بھی اگر کام کو سکسیسفل کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کوئی کام سکسیسفل نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ جھاڑو دیے تو بسم اللہ پڑھ کے دینا، ایسا برکت جاتی نہیں، برکت آتی۔ تو کوئی بھی کام کریں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے۔ آپ ذرا بتائیے، ایک مسلمان کو آپ سمجھا رہے ہیں جو زناکار ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کو سمجھانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ پریشان نہ ہوئیے، ان کو کہیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھے تو سکسیسفل ہوتے۔ اب سوچ لو، جو کام تم کرنے جا رہے ہو، سکسیسفل ہونا چاہ رہے ہو اس میں، تو بسم اللہ پڑھنا۔ اب کبھی زناکار پڑھے گا بسم اللہ؟ سکسیسفل ہونا تو چاہے گا، چوری میں سکسیسفل ہونا چاہے گا، بدکاری میں ہونا چاہے گا، سکسیسفل ہونا چاہے گا۔ تو آپ اس طرح سمجھائے، سکسیسفل ہونے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، لیکن جب یہ سوچے گا
اور گناہ کا کام کرنے کے لیے بڑھے گا تو بسم اللہ پڑھنے گا ہمت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ یہ غلط کام ہے، تو بچ بھی جائے گا۔ یہ طریقہ ہے اصلاح کا۔ شراب ہو، جوا ہو، چوری ہو، ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ ہو، بھائی بہن ہو، ظلم ہو بیویوں پر، یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا۔ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے، کیونکہ سکسیسفل ہونے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دامن تھامنا ہوگا، اور یہ پڑھنے سے پہلے آپ کو سوچنا ہوگا کہ اللہ رحم ظلم پر کیسے کرے گا، اللہ کرم عداوت اور دشمنی پر کیسے کرے گا، نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ کو ہم سب کو اس پر گامزن رکھے اور خیر کی توفیق سے نوازتا رہے۔ جو دنیا کا انعام چاہے گا تو وہ غلطی پر ہے۔ کیوں؟ فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ۔ اے انسان، دنیا اور آخرت دونوں کا انعام جب اللہ کے پاس ہے تو صرف دنیا، اور وہ بھی لمیٹڈ دنیا، 30 سال 20 سال کی جوانی اور طاقت کے لیے۔ ایک اور جملہ لے کر کے آج جائیے جو عنوان دوں گا میں، کمائی تو آپ سے پوچھو، کس سے بھی پوچھو تو آپ یہی بولیں گے سب تو بال بچے کا ہے، یہی بولیں گے نا۔ شادی شدہ جو یہی کہتے ہیں، جو بھی کما رہے ہیں سب بال بچے کا ہے۔ دل پر ہاتھ دھر کے بولیے، ایک انسان کماتا ہے سب کے لیے، لیکن جب بارگاہ خدا میں حاضر ہے تو اکیلا حساب دے رہا ہے۔ کمایا تم نے سب کے لیے اور حساب اکیلے دے رہے ہو۔ احساس کرو، بیوی بال بچے بہن سب کے لیے تم نے کمایا، لیکن حساب کے وقت وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس میں 2 بات پوشیدہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کمائی سے پہلے سوچ لینا کہ حساب تمہیں اکیلے دینا ہے، تو پھر حلال و حرام میں تمیز بھی رہے گا۔ کمائی سے پہلے سوچ لینا حساب تمہیں اکیلے دینا ہے تو کسی پر ظلم نہیں کرو گے، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں دو گے، اکیلے حساب دینا ہے۔ کماؤ سب کے لیے، حساب اکیلے دینا ہے، اس کی فکر میں تو انشاءاللہ کمائی بھی حلال ہوگی اور عدل و انصاف کا دامن بھی نہیں چھوٹے گا۔ بڑی اہم بات تھی جو میں نے شیئر کر دیا قرآن کی آیت کریمہ کے ذریعے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں جب تک اللہ پاک نے لائف دی ہے، زندگی دی ہے، آپ رہیے، لیکن اس دنیا کو میں ہی رہ کر کے آپ کو قبر آخرت سب کو سنوارنا ہے۔ بس بڑے فخر سے کہوں گا، آج تو اور خوبصورت چہرے سب ہیں۔ اللہ پاک نے یہ زندگی کی جو سیکنڈ رننگ دی ہے، بس اس کو خیر کے ساتھ گزار دے، جب تک زندہ رکھے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ آپ کو رکھے اور ماشاءاللہ نوازے، خیر کے ساتھ ہی نوازے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ سینکڑوں لوگ چلے گئے، ہم میں ہی سے چلے گئے۔ اللہ انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ اگر واقعی یہ وائرس بلا اور وبا ہے تو ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اگر کسی کی سازش ہے تو اسے بے نقاب کر دے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کی جو مدد کیا ہے، بچایا ہے، محفوظ رکھا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ خدا کی قسم، اب تو کم سے کم 5 وقت کی نماز بڑی پابندی سے آپ پڑھو۔ مت دیکھو کسی کو کہ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ حساب کتاب تمہیں تنہا دینا ہے۔ ایک نیکی بھی کم ہو جائے گی نا تو باپ بھی تم سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، بیوی بھی تم سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، جو وقت سے پہلے چائے لا کر دیتی تھی، وقت سے پہلے دنیا میں ہر خوشی کا انتظام کرتی تھی، ایک نیکی بھی کم ہو جائے گی اور مانگو گے تو یہی کہے گی تم ہی دے دو نا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بہن سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، ہر ایک بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی مانگ نہ لے مجھ سے عمل، کوئی کام نہیں دے گا۔ یہ ہے دنیا ہی میں نبی نے بتا دیا نا، دنیا ہی میں قرآن نے بتا دیا ہے۔ کس کے لیے بتایا ہے؟ آپ ہم مومن ہیں، اسی کے لیے بتایا ہے۔ شریعت ہمارے لیے ہے، ہم اس کو بلیو کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ کسی اور کے لیے ایمان ہے، ایمان پہلے لائیں گے، پھر ان کے لیے عمل ہے اور شریعت ہے۔ اللہ آپ سب کو ایمانی دنیا میں آباد رکھا ہے تو عمل صالح کی توفیق بھی بخشے۔ آگے فرماتا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ ہر
انسان کی سنتا ہے اور ہر انسان کو دیکھتا ہے. انسان کے بجائے ترجمہ یہ کیجیے، ہر مخلوق کی سنتا ہے اور ہر مخلوق کو دیکھتا ہے. ہر مخلوق، صحیح ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، ہر مخلوق کی سنتا ہے اور دیکھتا ہے. آپ نے بے توجہی میں بھی خود نہیں بھی مانگا ہوگا. میں تو یقین سے کہتا ہوں یہ 6 مہینے کے جو عرصے گزرے ہیں وہ 30 سال کا نوجوان بتائے جو عبادتیں 6 مہینے میں انہوں نے کی ہے پوری لائف میں نہیں کی ہوگی. ہر لمحہ اللہ، ہر لمحہ خوف الہ. 6 مہینے لاک ڈاؤن کے جو گزرے ہیں، ان لاک ڈاؤن میں کتنا خوف خدا آپ کو تھا. ہر سیکنڈ میں اگرچہ اپنی زندگی بچانے ہی کے لیے، لیکن سب کی زبان پر اللہ. ویکسین نکلی ہی نہیں تھی، اس لیے بھی اللہ. تو جب حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی نے بچایا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں آپ دامن توحید سے جڑ جائیں. وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو بچائے گا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رکھے گا. وہ بے نیاز ہے، آپ کو نیاز مند بنائے گا بھی تو اپنا بنائے گا. رب آگے فرماتا ہے آیت نمبر 139 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. حالات بڑے پرخطر ہیں، لیکن بھائیو 1 روپیہ بھی اگر کماؤ تو اللہ کا احسان اور شکر جتاؤ، لاکھوں روپے کی برکت ہوگی. لاکھ نہیں کہہ رہا ہوں، لاکھوں کی برکت ہوگی. کسی کے مال کو نہ غصب کرنا، نہ چوری کرنا، نہ کسی کا مال فراڈی اور دھوکہ سے حاصل کرنا. پاکیزہ کمائی کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے دعائیں دی ہے. ان کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے 1 روپیہ بھی اگر ہے عزت سے کھائیے، کمائیے، چوری سے بچیے، غصب سے بچیے، ڈاکہ زنی سے بچیے. بہت زیادہ ایک دم حالات پرخطر ہیں. اللہ پاک ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرمائے جو موبائل کے ریچارج کے لیے چوری کر رہے ہیں، PUBG کھیلنے کے لیے چوری کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، خدا وحدہ لا شریک کے دامن سے وابستہ ہو، توحید و رسالت سے وابستہ ہو. انشاءاللہ آپ کی صحت کا بھی ضامن وہ ہے، آپ کی کمائی کا بھی ضامن وہ ہے. تمہیں صرف یہ کرنا ہے، جھک جانا ہے، باقی اٹھا دے گا اللہ تعالیٰ، بلند کر دے گا اللہ تعالیٰ. دنیا والوں کے سامنے پکڑے گئے تو ذلیل اور رسوا بھی ہوگے. اور اب تو سب کو میں مشورہ بھی دیتا ہوں کہ کبھی ظاہری طور پر طبیعت وغیرہ خراب ہو، کھانسی اسی ہو، تو آپ گھر ہی میں اس کا بہترین سے علاج وغیرہ کیجیے. کیونکہ ڈاکٹروں نے پورے 6 مہینے کے پیسے 1 دن میں لے لیا ہے، ایک پیشنٹ سے لے لیا ہے. خدا بچائے ان ڈاکٹروں سے. مطلب بجائے مسیحائی کرنے کے لاش کو رکھ کر کے بولتے ہیں 10 لاکھ روپیہ جمع کرو تب، اور وہ بھی تم کو ہم نہیں دیں گے، ہم لے جائیں گے. کیوں؟ تم انسان ہو اور ہم بیٹے ہو کر انسان نہیں ہیں. تم جس کپڑے کو پہن سکتے ہو ہمیں بھی تو وہ کپڑا پہنا کر کے دے سکتے ہو لاش. یہ فراڈی، یہ دھوکہ. خدا آپ کو بچایا ہے، اس کا احسان مند ہوئیے، شکر بجا لائیے. اور ایسی ذلیل اور ظاہری ذلت کی موت سے آپ کو بچایا ہے. اور جن مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے مولا اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے، بخش دے. اور جن ظالموں نے ایسی کی ہے اپنی چاپلوسی اور اپنی دنیا داری کے لیے، اللہ پاک زندہ ہے تو ہدایت نصیب فرمائے. لیکن ضرور اترے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ قرآن پاک، حدیث پاک کا فرمان ہے، کما تدین و تدان. جو کرو گے وہ بھرو گے، تیار رہو. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو وہاں تک جانے سے محفوظ فرمائے جہاں پر ذلت ہو. خدا کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے. یہ طبیب کائنات ہے، مطلق حکیم ہے، سب کچھ یہاں ملے گا. یہ شفا خانہ ایسا ہے کہ یہاں سوری کا پہلو ہی نہیں ہے. یہاں تو ٹھیک بھی کر دیتا اور کہتا ہے جا خوب عیش و آرام سے رہ جا کر کے. کوئی پرچے نہیں کٹیں گے یہاں، کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا یہاں. اللہ آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے ایمان والو عدل کے ساتھ کھڑے رہو. قوامین بالقسط، انصاف کی زبان لے کر کھڑے رہو، انصاف کے ساتھ قائم رہو. عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا. زندگی کے کسی بھی شعبے میں رہو، ہر حال میں عدل کرو، انصاف کرو.
آپ ذرا گاڑی چلاتے ہیں، ذرا سی کسی نے پانی اڑا دیا تو آپ ایسی آنکھ سے دیکھنے لگتے ہیں کہ باپ رے باپ، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ آخر معاف کب کریں گے؟ کوئی بریانی آپ کو کھلائے گا تب معاف کریں گے؟ معافی کا پہلو ہی اسی وقت ہوگا جب کوئی غلطی کرے تب معاف کریں گے نا۔ اور معافی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سورہ الانفال میں فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، میرے حبیب اگر کوئی جاہل آپ کے سامنے کبھی کوئی غلطی کر بیٹھے تو ایسا کرے خذ العفو، معافی کو پکڑنا، معاف کر دینا۔ دیکھیے معافی کو پکڑنا، اپنے اندر ہمت ہے عبادت کیجئے، طاقت ہے دکھائیے، اگر رکوع میں، سجدے میں، تسبیحات میں بیٹھیے اللہ کی بارگاہ میں، پڑھیے قرآن پاک اچھے سے اچھی طرح، پڑھیے دیگر تسبیحات اچھے سے اچھی طرح۔ مخلوق کے سامنے طاقت نہیں، خدا کی بارگاہ میں طاقت دکھاؤ عبادتوں کی بات، عبادتوں کے حوالے سے، تو وہ طاقت کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ اے ایمان والو، عدل کے ساتھ کھڑے رہو، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دیتے رہنا۔ کبھی اگر برائی دیکھو اور تمہاری اس دیکھے ہوئے گواہی کی بنیاد پر اگر عدل قائم ہو سکتا ہے تو چھپانا مت، عدل انصاف کی گواہی دے دینا۔ جان کی ہلاکت کا معاملہ ہو تو آپ بچ سکتے ہو، رخصت ہے، بچانا فرض ہے، لیکن اگر تمہاری ایک گواہی سے یہ کہتے ہوئے مجھے ان لوگوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے جو یہ کہتے ان کے گھر کا میٹر ہے، وہ گھر کا مسئلہ ہے، بھائی صاحب اگر گھر کا میٹر ہے تو پھر گھر والا مر جاتا ہے تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ گھر والے کو جانے دیجیے۔ نہیں، کسی بھی گھر میں تکلیف پورے معاشرے کی تکلیف ہے، پوری سوسائٹی کی تکلیف ہے۔ ایک شخص کی زندگی پوری کی زندگی ہے، ایک شخص کی موت پوری قوم کی موت ہے، پوری قوم کی موت ہے۔ اس لیے کہیں بھی کسی بھی طرح سے موقع ملے بھلائی کرنے کا، بندوں کے حقوق کی پاسداری کا، تڑپ اٹھیے جیسے بھی ہو سکے۔ گرا ہوا تڑپتا رہتا ہے اور آپ موبائل سے تصویر اور ویڈیو تو بناتے ہیں لیکن اٹھا کر کے ہسپتال لے جانے کی آپ کو فکر نہیں ہوتی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کبھی سوچا کہ اس کی جگہ پر اگر آپ ہوتے تو آپ کی بھی ویڈیو ہی بنتی؟ لیکن انسانیت دکھاؤ گے تو اللہ پاک کبھی ویسا دن نہیں لائے گا، اور اگر کبھی لا دیا تو تیرے لیے بھی کسی نہ کسی مسیحا اور انسان کو پیدا کر دے گا۔ ہاں، کام آئے گے انسانوں کے۔ آگے فرماتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینا پڑے گواہی دے دو۔ اگر تم غلطی کیے ہو تو کہو ہاں، شرمانا کس سے ہے؟ ہم سے، آپ سے، 100 آدمی 1000 سے، وہاں ہزاروں کی مخلوقات میں جب ایک ایک چیز کو دکھایا جائے گا وہاں کیا کہو گے؟ وہاں کی شرمندگی کیا سوچتے ہیں آپ کہ قبر میں ہم اکیلے رہتے ہیں، عذاب ہوگا تو کون بھی نہیں دیکھے گا؟ یہ غلط ہے آپ کی سوچ۔ جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات آپ کو دیکھتی ہے۔ سوچیے، کیا جنات اور انسان ہی مخلوق ہے؟ ہر مخلوق آپ کو دیکھتی ہے اور سنتی ہے، چاہے عذاب ہو یا ثواب ہو۔ انسان اور جنات کو اس لیے نہیں دکھایا گیا تاکہ کہیں یہ جزا فضا نہ کرنے لگے یا کوئی اور کچھ کرنے نہ لگے، بس یہ فلسفہ ہے۔ اس لیے یہ زوم میں نہ رہنا کہ کون دیکھیں گا۔ آج چرا لیتے ہیں، قبر میں عذاب بھی ہوگا تو کر لیں گے، دیکھا جائے گا، میدان محشر میں دیکھا جائے گا۔ کیسا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ الگ دنیا آپ کی بسنے والی ہے؟ نہیں، سب کے سامنے آپ کا حساب ہوگا، سب کے سامنے آپ کا معاملہ پیش کیا جائے گا۔ محشر کا مطلب ہی یہ ہوتا سب اکٹھا کیے جائیں گے، ایک نہیں، سب اکٹھا کیے جائیں گے۔ اللہ آپ کو محفوظ فرمائے۔ آگے فرماتا اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اقرباء اعزاء ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، ان یکن غنیا او فقیرا، سنو، اگر جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ مالدار ہے تو ڈرنا نہیں، یا فقیر ہے تب بھی مطلب یہ کہ انکیئرفل مت ہونا، بے توجہی مت کرنا۔ فاللہ اولا بہما، کیوں؟ اس لیے کہ تم گواہی ان دونوں کے حق میں نہیں دے رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہو۔ فاللہ اولا بہما ولا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، لہذا خواہش کی اتباع نہ کرنا کہ حق سے پھر جانا۔
نفس کی اتباع نہ کرنا. نفس کہہ رہا ہے ارے کیا ان کی حیثیت ہے، ان کے کائے کو دینا جا کر کے کیا کرنا، کس طرح کرنا. نہیں 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 نہیں. آج جو پورے ملک میں دیکھیے عدل و انصاف کا خاتمہ ہے، اسی لیے یہ خون ریزیاں آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں ہندو مسلم کی بات نہیں ہے. عدل اور انصاف اگر کافر بھی کرتا ہے تو اللہ اسے موقع دیتا ہے. تاریخ کو اٹھا لے آپ. نمرود جب تک عدل کرتا رہا زمین پر 1/3 ملک دے دیا اللہ تعالیٰ نے، بادشاہت دے دی، اور عدل کے خلاف جب ظلم کرنے لگا کھینچ لیا. تو وہاں کفر و ایمان نہیں دیکھتا ہے. حاکم کوئی بھی ہو، عدل اگر قائم کرے گا تو اس کو حکومت میں اور موقع دے گا اور موقع دے گا. تو آج دیکھیے پورے ملک میں ظلم جبر ہے، اس لیے سکون نہیں ہے. ہر طرف افراتفری، ہر طرف خوف کا ماحول، ڈر ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو سلام آداب سب بھول گئے ایک دم. ڈر اور خوف میں کی زندگی میں سمجھ گئے. اللہ محفوظ فرمائے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم پھرو گے حق سے، یا اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، یا ہیرا پھیری کرو گے شہادت میں، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. یاد رکھنا کہ تمہارے ہر اعمال پر اللہ اینی ٹائم خبر رکھنے والا ہے. تم کسی مخلوق سے تو اپنے دستاویزات کو جلا سکتے ہو، چھپا سکتے ہو، اپنے برے جرائم کو بچا سکتے ہو، لیکن خالق کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو وہاں شہرت چلی جائے گی، روح ختم ہو جائے گی، تو پھر تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر پاؤ گے. کوشش بھی کرو گے تو زبانوں پر تالے لگ جائیں گے. اس لیے اس سے پہلے کہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھی جائے، خدا کی بارگاہ میں تم نماز پڑھو. اس سے پہلے کہ تمہارے لیے خیر خیرات کیا جائے، تم خود اللہ کی بارگاہ میں خیر خیرات کرو. اس سے پہلے کہ تمہارے لیے حقوق کی پاسداری کے لیے خاندان کے لوگ سوچیں، تم خود حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری میں صبح و شام کوشاں رہو. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو ہر طرح کی بلا وبا سے محفوظ فرمائے. یا اللہ تیرا احسان ہے، شکر ہے مولا، جن بزرگوں کو تو نے سلامتی جسم و ایمان عطا کی ہے مولا، ان کی برکتوں سے ہم سب کی بھی حفاظت فرما. جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں انہیں غریق رحمت فرماتے ہوئے پروردگار ان کی دعاؤں کو ان کی نسلوں کے حق میں صبح و شام قبول فرما لے مولا. مغربیت سے ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو بچا لے مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا